السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان حافظ عزیز الحق قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات عزیز بھائی کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم اپنے علماء، اساتذہ، دوست احباب اور اولڈ اسٹوڈنٹس کو مدعو کرتے ہیں، جن سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم کاری اپنے انداز میں یا شرعی انداز میں۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہوں گے حضرت علامہ ڈاکٹر عامر گل سیفی صاحب۔ وہ تشریف فرما ہیں، ابھی تلاوت اور نعت کے بعد وہ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک کلام سے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ انعام غلام رسول صاحب۔ آئیے ان سے تلاوت سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انعام کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، گھر پہ سب خیر و عافیت ہے؟ جی سب اللہ۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سنی، حافظ انعام غلام رسول صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں تلاوت سنائی۔ تو اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاسم رضا اتاری صاحب۔ آئیے ان سے ہم ناشریف سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قاسم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ چلے قاسم، آج آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ آج میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا بہت ہی مشہور کلام ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، پوچھے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، پوچھے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو
مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، بے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک اور سرکار کی ثنا خوانی سنی، تو آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر عامر گل سیفی صاحب، فاضل جامعہ حجویری داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آئیے ہم ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ حضور، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، مزاج آپ کے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو حضور، سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نکلنے سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ آپ جو احباب قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ذی الحج کا جیسے ہی چاند نکلے تو ناخن وغیرہ اور بال کٹوانا وہ چھوڑ دیں اور قربانی کرنے کے بعد وہ یہ سارے معاملات کریں۔ اس حوالے سے آپ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے تو قرآن مجید میں واضح اصول موجود ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ اور جو وہ کہیں ان کے مطابق اپنے اس امور کو سر انجام دو، کیونکہ نبی کی اطاعت ہی اصل میں رب کی اطاعت ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی ہم پہلے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام سے یہ شرعی رہنمائی لیں گے کہ آیا کہ یہ ناخون کاٹنا اس کا شرعی حکم کیا ہے اور احادیث میں اس کا ذکر کس انداز میں کیا گیا ہے۔ تو بنیادی آپ یہ فلسفہ سمجھ لیجئے کہ جو ناخون اور بال کاٹے جاتے ہیں یہ اصل میں علماء احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ
ہم بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں امام اعظم علیہ رحمہ کے مقلد ہیں، تو تقلید جو کرنے والا شخص ہے، جو مقلد ہے، اس کے لیے امام کا قول حجت ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے، اکثر حنابلہ اور مالکی اور شافعی حضرات بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 3656 نمبر حدیث ہے، اور یہ سنن ترمذی، سنن دارمی کے اندر بھی حدیث پاک آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل العشرہ فاراد ان یضحی فلا یمسن من شعرہ ولا من بشرہ شیئا، فرمایا جب یہ پہلا عشرہ آ جائے ذی الحج کا، فرمایا اس سے پہلے تم اپنے بالوں کو کاٹ دو، اپنے جو ہے مونچھوں کو کاٹو، اپنے جسم کے ناخنوں کو کاٹ دو، اور جب یہ عشرہ داخل ہو جائے تو پھر اس کو نہ کاٹو، فلا یمسن، ہاتھ بھی نہ لگاؤ، مس بھی نہ کرو۔ تو حضور نے فرمایا نہ کرو جب تک عید کا دن نہ آ جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عید کا دن آ جائے اس کے بعد فرمایا قربانی کرو، قربانی کرنے کے بعد تم اس کو ناخنوں کو کاٹو اور بالوں کو کاٹو، مونچھوں کو کاٹو۔ تو اس کی وجہ یہ جو اس میں حکمت جو حضور نے بیان کی، تاکہ حاجی اور ایک قربانی کرنے والے بندے کے درمیان ایک مشابہت پیدا ہو جائے۔ اور چونکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم یہی دیا ہے کہ صالحین کی اتباع کرنا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگ ہیں نا، تو جو حج کرنے والے یہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں نا، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی پیروی، ان کی تشبیہ کرنا، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ ہم پر یہ لازم قرار دیا کہ آپ لوگ ناخن کاٹے۔ لیکن اس کا شرعی حکم یہی ہے کہ ناخن کاٹنا مستحب عمل ہے، اگر کوئی ترک کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، ایک تو یہ بات ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کو تو قربانی کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا، لیکن ایک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی بھی آئے تھے، اور انہوں نے آ کے بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسا جانور نہیں جس کو میں ذبح کروں، ایک جانور ہے جو کہ دودھ دیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا میں ارائیتا ان لم اجد الا امنحتا انسا، یا رسول اللہ ایسا جانور ہے کہ جو ہے بھی مادہ ہے، دودھ دینے والا، اس کے علاوہ کوئی گھر کا گزر بسر نہیں ہے، تو کیا میں بھی حاجیوں جیسا ثواب لے سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، تو عید کی نماز پڑھ، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بالوں کو کاٹ، اپنی مونچھوں کو کاٹ، اپنے ناخنوں کو کاٹ، جو ثواب حضور نے فرمایا اس بندے کو ملا جو قربانی کی، فرمایا وہی تمہیں ملے گا۔ سبحان۔ تو یہ دو صورتیں بن گئی کہ علماء احناف کے نزدیک تو یہ مستحب ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، نہیں کیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ مستحب کا درجہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ کسی چیز کا حکم کسی چیز کی پسندیدگی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، نہ کہ وجوب کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ جی حضور، دوسرا سوال یہ ہے کہ جانور خریدنے کے بعد، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور ایسا لو کہ جو تندرست بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، تو کئی دفعہ دیکھنے میں ایسا بھی آتا ہے کہ جانور خریدنے کے بعد اسے چوٹ لگ جاتی ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اس میں مختلف صورتیں جو بیان کی ہیں صاحب ہدایہ اور صاحب بدائع صنائع جنہوں نے شرح لکھی ہے فقہ کی کتابوں کی، وہ جو بیان کرتے ہیں وہ بنیادی کلیہ جو حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ ان صورتوں میں جانور کی قربانی نہیں قبول کی جائے گی۔ وہ صورتیں کون سی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال اربع لا تجوز فی الاضاحی، حضور نے فرمایا 4 عیب ہوں جانور میں تو قربانی اس کی نہیں ہوتی۔ فرمایا فی العوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والارجاء بین ضلعها والکبیرۃ التی لا تنکح۔ تو نمبر 1 کہ ایسا جانور جو آنکھ سے کانا ہو، آنکھ سے دیکھ نہ سکتا ہو۔ نمبر 2 کہ جو کمزور ہو، بیمار ہو مطلب کہ۔ نمبر 3 ایسا جانور کہ جس کا کان کٹا ہو۔ اور نمبر 4 جو حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں بیان فرمایا وہ ایسا جانور کہ
فرمایا والکبیرۃ التی لا تنقی، کہ جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو، اتنی زیادہ اوور ایج ہو چکا ہو کہ اس کے ہڈیوں میں گودا بھی ختم ہو جائے، تو فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے فقہا نے بڑا ایک سارے مسائل کا ایک خلاصہ ایک جملے میں بیان کر دیا کہ بندہ ہر جانور کو پہچان کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی۔ کل عیب یزیل منفعتا علی الکمال والجمال یمنع الاضحیہ، ایسا جانور کہ جس کا جمال، خوبصورتی یا اس کی صحت کے کمال میں کسی بھی امور سے فرق آئے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جامع بات کہہ دی کہ اگر اس کی صحت میں فرق پڑ گیا، ایسا زخم ہو گیا جس سے وہ کمزور ہو گیا، یا ایسا جانور کی جس کا سینگ ٹوٹا اور اس کی بالکل ہڈی تک جڑ تک ٹوٹ گیا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب قربانی کے 3 حصے کرتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اچھا والا گوشت ہوتا ہے نا، گول گول بوٹیاں اور جناب وہ اس طرح کر کے، تو وہ اپنے پاس وہ رکھ لیتے ہیں، اور جو بچا کچا ہوتا ہے ہڈی والا، چربی والا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بانٹ دیتے ہیں۔ اس بارے میں آپ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، اور یہ ہمارے عمومی رواج ہے معاشرے میں کہ پہلے سے ہی آپ کے جہاں پر جو ہے رانے روسٹ ہوتی ہیں، پہلے سے آرڈر دے دیا جاتا ہے۔ جی ایسے ہی کہ رانے وہاں پر جناب پہلے پرچیاں کاٹ دی جاتی ہیں، آپ ایڈوانس دے دیا جاتا ہے پیسوں کو۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو بندہ قربانی کر سکتا ہے نا، وہ پورا سال گوشت کھا لیتا ہے۔ ایسے ہی اصل میں یہ تو ان لوگوں کے لیے اس کا ثواب پہنچانا چاہیے، ان لوگوں کو یہ حق پہنچانا چاہیے کہ جو لوگ سفید پوش ہیں۔ اور قرآن عظیم الشان نے بھی جب کھانے کا ذکر کیا قربانی کے گوشت کا، تو اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے والے کے ساتھ سفید پوش لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اللہ فرماتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ کہ جو سفید پوش ہیں، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ حقدار ہیں، ان کو دیا جائے، تو آپ ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ کہ یہ ایسے لوگوں کو ہم دے رہے ہیں کہ جو پورا سال جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے سال میں جب چاہے کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان نے جو یہاں پر تو دونوں کا ذکر کیا، لیکن جب نیکی اور بھلائی جو انسان گوشت تقسیم کرتا ہے، اس کا نظریہ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آیا کہ کوئی جو 3rd کلاس ہڈیاں ہوگی یا فالتو گوشت ہے، اس کو اپنی جان خلاصی کرنا ہے مقصد ہے، یا ثواب کمانا ہے؟ اگر جان خلاصی مقصد ہے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں، وہ چاہے کتے کو کھلا دو یا کسی عام بندے کو کھلا دو یا مسلمان کو کھلا دو، سب برابر ہے۔ لیکن اگر اللہ کی رضا مقصد ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے 4 سپارے کا آغاز اسی بات سے کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو تو پا ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی قیمتی شے اللہ کے راستے میں نہیں دو گے۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات اس حدیث کی جیتی جاگتی مصداق تھی کہ نبی پاک علیہ السلام جس دن قربانی نبی علیہ السلام نے فرمائی، اور حضور ہر سال 2 قربانیاں فرماتے تھے، ایک تو اپنے لیے اور ایک نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے فرماتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن قربانی کی تو اماں عائشہ فرماتی ہیں شام کا وقت تھا، تو سرکار مدینہ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، تو مجھ سے پوچھا عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو جب یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات عرض کیا حضور آج تو گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو بس ایک پیالہ رہ گیا، اس میں کھانا موجود ہے، اس میں گوشت موجود ہے، اور بقایا سارا ہم نے تقسیم کر دیا، دے دیا۔ تو فرمایا عائشہ جو دے دیا وہ اپنا ہے، اور جو کھا لیا فرمایا یہ ضائع ہے، یعنی یہ کام نہیں آئے گا، کام وہ آئے گا جو دے دیا تم نے۔ تو یہ یاد رکھیں جو ہمارے عام عرف میں رواج ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن افضل والا علماء اور فقہا نے جو بیان کیا وہ قاعدہ یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اللہ کے رستے میں یعنی غریبوں کو، ایک رشتہ داروں کو، اور ایک اپنے لیے۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا ہی تقسیم کر دیا کرتے تھے. اگر آپ سنت کی بات کریں تو سنت تو یہی ہے. سنت میں پھر یہ ترکیب نہیں ہے کہ آپ 3 حصے کریں. سنت تو یہی ہے کہ ایک وقت کا کھانا حضور علیہ السلام قربانی سے کھاتے اور بقایا جو جتنا بھی گوشت ہوتا صحابہ میں تقسیم کر دیتے. اور دوسرا اس کا رخ یہ تھا کہ حضور نے جب قربانی کا آغاز مدینہ منورہ میں کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صحابہ کو کہا بھائی 3 دن سے زیادہ گھر میں گوشت نہیں رکھنا. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت غریبی بہت زیادہ تھی. صحابہ کرام تو یہ سالن کا کنسیپٹ تو ہمارے اب مشہور ہو گیا. صحابہ تو صرف کھجورے کھاتے تھے یا اور کوئی چیز سادی سی بس روٹی کھا لی اور بس اپنی اتنا کھاتے تھے جس سے زندگی گزارے. اور گوشت کھانا اور سالن کھانا یہ تو ان کا بڑے خواب ہوتے تھے کہ کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا. یعنی فقر اختیاری تھا. یہ نہیں کہوں گا کہ صحابہ غریب تھے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فقر اختیاری تھا ان کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اب تم نے 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا شروع میں. اور جب فراخی آئی، فتح مکہ ہوا، مسلمانوں میں مال اور اسباب بڑھ گئے تو نبی علیہ السلام فرمایا اب تمہیں اجازت ہے جب تک مرضی کھاؤ گوشت رکھو کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں. 3 دن کی اب پابندی ختم ہو گئی. اب اس سے ایک مسئلہ آپ کا یہ بھی ثابت کیے دیتا ہوں. بعض لوگ جب محرم آتے تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر محرم آ گئے ہیں تو محرموں میں حرام ہے. اور محرم کے آنے سے کسی شے کا حرام و حلال ہونے کا کوئی تصور نہیں. عقیدت ہماری اپنی جگہ ہے. عقیدت امام حسین سے شہداء کربلا سے ہماری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس سے شریعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. شریعت تو یہی کہتی ہے کہ حضور نے 3 دن کی پابندی کچھ عرصے تک لگائی اور اس کے بعد حضور نے اجازت دے دی جب تک مرضی چاہو کھاؤ. جی تو ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں تو بیسک وہ ان احباب کے لیے قربانی ہوتی ہے جو احباب سفید پوش ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قربانی کا جو حصہ فقہا نے ہمیں ارشاد فرمایا ہم اسی انداز میں اپنے غرباء اپنے رشتہ دار اور ایسے سفید پوش لوگوں تک پہنچائیں جن کے ہاں یہ گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے دائرے میں رہ کے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں اور ہمارے چینل بابا اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.